رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك الذي یہی ہے وہ یبشر اللہ جس کی بشارت دیتے ہیں اللہ تعالی عبادہ الذین اپنے ان بندوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اعمال کیے انہوں نے اچھے. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ الا المودۃ فی القربى مگر رشتہ داری میں محبت ومن یقترف حسنۃ اور جو کوئی کمائے گا نیکی نزد لہ فیہا حسنا ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں خوبی کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور شکور بخشنے والے قدردان ہیں. ام یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا کہ اس شخص نے باندھ رکھا ہے اللہ پر جھوٹ. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ پس اگر چاہیں اللہ تعالی یختم علی قلبک تو مہر لگا دے آپ کے دل پر وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور مٹا دیں گے اللہ باطل کو وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور ثابت کریں گے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ. انہ علیم بے شک وہ جاننے والے ہیں بذات الصدور سینوں کے رازوں کو بھی. سورہ شورى کا درس چل رہا ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے. مکی صورتوں کے مضامین توحید باری تعالی رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آخرت اور حقانیت قرآن مجید. اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ نے آخرت کا ذکر بھی فرمایا شرک کی مذمت بھی فرمائی جس میں توحید کا اثبات موجود تھا اور پھر اس سے قبل والی آیت کریمہ میں اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا. ایک طرف ظلم کرنے والے یعنی شرک اور کفر میں مبتلا رہنے والوں کا حال بیان کیا کہ میدان محشر میں وہ غم زدہ پریشان حال کھڑے ہوں گے کہ آج جو ہمارے دنیا میں کیے ہوئے اعمال ہیں ان کی وجہ سے ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ نے فرمایا جس چیز سے وہ پریشان ہیں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں وہ ان کے سامنے آ کر رہے گا. اور ساتھ ہی اللہ نے اہل ایمان کا ذکر بھی فرمایا کہ جو ایمان لائے اور یاد رہے اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چکی ہے ایمان کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہو رہا ہے مراد اس سے عقیدہ کی اصلاح ہے. جنہوں نے اپنا عقیدہ کیا کر لیا جی ٹھیک کر لیا اور ایمان نام ہی اسی کا ہے. اعمال یہ تو عقیدے پر اپنے عمل کے اظہار کے لیے ہیں ورنہ اصل چیز جو ہے وہ ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی رسالت پر آسمانی کتابوں پر فرشتوں پر آخرت پر تقدیر پر ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ہے عقیدے کی اصلاح. تو ایمان کا لفظ جہاں بھی آئے اس سے مراد یہ عقائد ہیں. تو فرمایا جنہوں نے عقیدہ ٹھیک رکھا اور پھر کام بھی اعمال بھی اچھے کیے ان کا انجام کیا ہے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور لہم ما یشاءون عند ربہم
صرف یہ نہیں کہ باغوں میں ٹھکانہ ملے گا، باغوں میں رہائش کے ساتھ ساتھ جو ان کے جی میں آئے گا اللہ ان کی خواہش پوری فرما دیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ فضیلت کی بات ہے، بڑی فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو جنت کا حقدار بنا دے۔ اب آج کی آیت کریمہ میں بھی اللہ نے اسی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ذالک الذی، یہی ہے وہ، یبشر اللہ، جس کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالی عبادہ، اپنے بندوں کو، یعنی یہ جنت کے اندر ٹھکانہ اور منشا اور خواہش کا پورا ہو جانا۔ دنیا کے اندر تو یہ کسی کی بھی پوری ہی ہو سکتی نہیں، آخرت کے اندر اللہ اہل جنت کو یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے کہ جو چاہیں گے اللہ پورا فرما دیں گے۔ اور یہ کل کے درس میں بات آ چکی کہ جو چاہیں سے مراد کیا ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کو فاسد قسم کے خیالات ان کے دلوں میں آئیں گے، ان کے جو ہے نا وہ بری کوئی سوچ بنے گی، نہیں، وہاں کی پاکیزہ غذائیں کھا کر اور وہاں کے پاکیزہ ماحول میں رہ کر پاکیزہ خیال کے سوا کچھ اور آئے گا ہی نہیں، اچھی سوچ آئے گی، اور جو اچھی سوچ آئے گی اللہ پوری فرمائیں گے۔ اور تو فرمایا کہ بڑی فضیلت ہے، تو فرمایا ذالک الذی، یہی ہے وہ، یبشر اللہ، جس کی بشارت دیتے ہیں اللہ تعالی عبادہ، اپنے بندوں کو۔ اب اللہ کے بندے کون ہیں؟ اسی کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں تو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی، جو اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 19 میں اللہ نے عباد الرحمن کی بہت ساری صفات بیان فرمائی، اور یہاں خلاصہ کے طور پر اللہ نے دو چیزیں ذکر فرمائی۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ میں اور آپ بھی، اللہ ہمیں اس میں شامل فرما لے۔ تو اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ فرمایا اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو آمنو، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ عقیدہ ٹھیک نہیں تو اللہ والا بننا جو ہے یہ ممکن ہی، پہلی چیز عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب کلمہ پڑھ لیا، آج ہمارا بھروسہ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے اخلاصی نیت سے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا، لیکن یاد رہے اس کا اور رب کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں جتنا عقیدے کے بعد عمل صالح کرنے والے کا مضبوط ہے۔ ولایت اعمال کی بنیاد پر ملتی ہے، قرب الہی اللہ عمل کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے اعمال بھی اچھے ہیں۔ اب بظاہر تو ہم نے نماز پڑھی ہے جی، تو نماز عمل اچھا ہے یا برا ہے جی؟ لیکن یہ اچھا بنے گا کب؟ قرآن مجید نے دوسرے کئی مقامات پہ اس کی وضاحت کی ہے۔ اب کام اچھا ہے، لیکن یہ کام اچھا میں نے آپ نے بھی اچھا کیا ہے یا نہیں؟ اصل چیز یہ ہے، نماز تو اچھی ہے، لیکن کیا سورج نکلتے ہوئے جب سورج عین طلوع ہو رہا ہے میں اور آپ کھڑے ہو کر جناب 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اچھا کیا یا برا کیا جی؟ ہاں جی، سورج نکل رہا ہے، اللہ منع کر رہے ہیں کہ اب سجدہ نہیں کرنا، حضور منع فرما رہے ہیں کہ سورج نکلنے کے وقت میں سجدہ، لیکن میں اور آپ کھڑے ہو جائیں گے نہیں جی میں نے کیا کرنی ہے جی، نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ نماز اچھی ہے، لیکن سورج نکلنے کے وقت، غروب ہونے کے وقت، زوال کے وقت پڑھیں گے تو یہ اچھی۔ تو اس سے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اچھا کام بھی اچھا اس وقت بنے گا جب حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا، بس یہ نقطہ سمجھانا مقصود ہے۔ اچھا کام بھی اچھا تب بنے گا جب حضور کے، ورنہ اچھا کام کتنا ہی بظاہر کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن طریقہ حضور والا نہیں ہے تو وہ کام اچھا نہیں ہے۔ بس یہ مزاج میرا آپ کا بن جائے انشاءاللہ، پھر کامیابی ہی کامیابی۔ عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے اور ہر وہ کام کرنا ہے جو حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کو عملی طور پر آگے صحابہ نے کر کے دکھایا، تو صحابہ کا طرز عمل اپنا لیں، یہی سنت طریقہ ہے اور یہی عمل صالح ہے۔ تو جس کا عمل حضور سے نہ ملے، صحابہ سے نہ ملے، وہ کبھی بھی عمل صالح اور اچھا عمل ہو سکتا نہیں، بس یہ سوچ بنا لیں۔
تو بہرحال فرمایا اللہ بشارت دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو، اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اعمال بھی ان کے اچھے ہیں، یعنی حضور کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب اسی لیے چونکہ عمل صالح حضور کی سنت کو کہتے ہیں، حضور کے قول فعل عمل سے ثابت ہونے والے اعمال کو کہتے ہیں، اسی لیے آگے حضور علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو پورا دین اللہ سے لے کر تم تک پہنچایا ہے اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ جو عقیدہ، جو عمل صالح میں تمہیں پہنچا چکا ہوں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز کا سوال ہے، الا المودۃ فی القربى، میں تمہارا قرابت دار ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اور صلہ رحمی کرنا یہ تو تمہارے دین کے اندر بھی، اللہ پر تمہارا ایمان نہیں لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ صلہ رحمی کرنی چاہیے، قرابت دار کو ستانا نہیں چاہیے، بس اتنا سوال ہے، میں تمہارے خاندان سے ہوں، ستانے والا کام کم از کم نہ کرو۔ تو فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر رشتہ داری میں محبت کا تم سے سوال ہے۔ ومن یقترف حسنۃ، آگے اصول بیان کر دیا، فرمایا جو کوئی بھی نیکی کرے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس نیکی کے اندر خوبی اور اچھائی کو۔ اب یہ بڑھانا کیا ہے؟ کل بھی ذکر آ چکا، نماز ایک پڑھیں گے اللہ ثواب، جماعت سے پڑھی تو کتنے کا ثواب دیں گے؟ 27 کا۔ حالانکہ پڑھی ایک، یہ دنیا کے اندر کسی بھی جو ہے جگہ میں نہیں ملے گا کہ آپ 1 روپیہ دیں اور آگے سے مہربان کوئی 27 روپے کی چیز اٹھا کر آپ کو دے۔ یہ صرف میرے رب کی عدالت ہے، جہاں ایک کے بدلے میں 27 اور 700 اور اس پر بھی اضافہ۔ تو بہرحال فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں خوبی کو۔ ان اللہ غفور، اب یہ خوبی کا بڑھانا کیا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ عمل کریں گے نیک، اجر تو ملے ہی ملے گا، اللہ 7 گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اب نماز پڑھی، صرف یہ نہیں کہ 27 نمازوں کا جماعت سے پڑھنے پر ثواب ملے گا، اللہ اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہ بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ بخشنے والا ہے، شکور، اور فرمایا قدردان بھی ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ آج ہم اکثر اللہ معاف فرمائے بعض ایسے جملے بول دیتے ہیں نادانی میں، ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں۔ ایک ہے عاجزی کا اظہار کہ جیسے رب کی معرفت چاہیے تھی ویسے ہم اپنے رب کو پہچان نہیں سکے، ما قدر اللہ حق قدرہ، لیکن عمل کرنے کے بعد اس عمل کو کم تر سمجھنا کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ جو ہے اللہ کی قدردانی والی صفت کا انکار ہے۔ اللہ اتنے قدردان ہیں کہ ساری زندگی فرسودہ اعمال کرنے والا زندگی میں ایک بار پیاسے کتے کو پانی پلا دیتا ہے، اللہ اس معمولی سی نیکی کو بہانہ بنا کر اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے قدردانی۔ تو میں اور آپ اللہ کے سامنے جھکیں، چاہے دکھانے کو صحیح، چاہے کمزوری صحیح ہمارے اعمال میں، تو کیا ہم وہ رب جو کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش کر سکتا ہے، وہ اپنے سامنے زمین نیاز جھکانے والے کی بخشش نہیں کرے گا؟ صرف شرک سے پاک رہ کر جانا ہے، باقی وہ رب اتنا مہربان ہے، سب معاف بھی کر دے گا اور چھوٹی سی نیکی کو بنیاد بنا کر بخش بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال فرمایا وہ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور اس کی تردید فرمائی۔ تو فرمایا ام یقولون، کیا یہ مشرک لوگ کہتے ہیں، افترا علی اللہ کذبا، کہ جھوٹ باندھا ہے اس شخص نے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ معاذ اللہ اس شخص نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ نبی نہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی نہیں سنا رہے، یہ اپنا بنایا ہوا گھڑا ہوا کلام سنا رہے۔ تو یہ گویا حضور علیہ السلام پر الزام اور بہتان جو ہے لگایا جاتا۔ تو اللہ جواب میں فرما رہے اگر معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا بھی، حضور اپنی طرف سے اگر جو من گھڑت کلام بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ قدرت والی ذات کو نظر نہیں آ رہا؟
وہ تو اتنی قادر ذات ہے. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، بس اگر اللہ چاہے تو يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، زبان تو زبان ہے، آپ کے دل پر ہی مور لگا کر بند کر دیں. فرمایا اللہ تو دیکھ رہے نا، اگر آپ غلط ہوتے کہ حضور کے لیے تسلی بھی تھی، کیونکہ کافر جب بار بار اعتراض کرتا، اور یہ اس زمانہ سے بلکہ حضرت آدم کے دور سے لے کر صبح قیامت تک باطل کا یہ طریقہ ہے، حق پر اتنے اعتراض کرو کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو جائے. آج یہی ہو رہا ہے، حق پر طرح طرح کے سوشل میڈیا اب ایک بہترین اس کا جو ہے ذریعہ بن گیا. اس کے ذریعے علماء پر، اہل حق پر اتنی تنقید کرو، اتنی تنقید کرو کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے اور ان کے قریب آنا چھوڑ دیں. یہ اس وقت سے طریقہ. تو حضور پر بھی بار بار اشکالات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ حضور سے لوگ دور ہو جائیں. تو اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں، میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ سچے نبی ہیں، آپ پر جو اتر رہی ہے یہ وحی الہی ہے. اس لیے کہ اگر وحی الہی نہ ہوتی تو اللہ آپ کے دل کو بھی بند کر دیتے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تو باطل کو مٹا دیں گے. ان کی کثرت کو دیکھ کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ باطل کو بالکل مٹا دیں گے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اللہ ثابت فرمائیں گے اپنے کلمات کے ساتھ، اپنی جو ہے نشانیوں کے ساتھ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور فرمایا وہ ذات حق اور باطل کو جاننے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی خباثت اور سینوں میں چھپی ہوئی نیکی کو بھی جاننے والا ہے. اللہ پاک دین حق کی سمجھ اور عمل کی توفیق